وہ ایک الگ مضمون ہے، کبھی موقع رہا تو اس پہ آؤں گا۔ آپ ذرا سی بھی نہیں دونوں چیزوں پہ غور کریں کہ ایک حصہ شریعت کی دعوت دے رہا ہے، دوسرا حصہ طریقت۔ منطقی نقطہ نظر سے اگر میں کہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو شریعت اور طریقت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا ہو۔ اور آسان کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو بولیے جانتا ہے، کیا کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد، وحدہ لا شریک ہے، جانتا ہے، پہچانتا نہیں۔ لیکن یہ اسمبھو ہے کہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عالم ہے، عارف نہیں، کسی کے نظر کا تیر اس کے سینے تک پہنچا نہیں ہے، عالم ہے، عارف نہیں۔ لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم ہو۔ اس موقع پہ میرے بڑے والد گرامی حضور قبلہ عالم امام حمام شیخ الاسلام علامہ مدنی بھی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، اس کو یوں سمجھو کہ شریعت نام ہے گویا سر کے بال کا۔ ایسا نہیں کہ سر کا بال شریعت ہے، جسٹ ٹو لیٹ یو انڈرسٹینڈ، آپ کو سمجھانے کے لیے یوں سمجھو گویا سر کا بال کیا، یہ شریعت ہے، اور اس بال کو جھاڑ کر کے، چمکا کر کے، لہرا کر کے، مانگ نکال کے سجا دینے کا نام طریقت ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہیں، مانگ نہیں ہے، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ مانگ ہو اور بال ہی نہ ہو؟ اب اس سے آسان مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو ممکن ہے کہ مولوی صاحب ہیں، مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، ایک دم تازہ تازہ علم ہے، سب کچھ ہے، ابھی صوفی نہیں بنے ہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی اللہ والا ہو اور علم والا نہ ہو۔ تو اب آسانی سے اگر اس آیت کو سمجھایا جائے تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، شریعت پر عمل کرو اور طریقت پر قدم بڑھاؤ۔ ڈرو اللہ سے۔ یہ ڈر بھی بڑی عجیب چیز ہے، ایک عجیب احساس کا نام ڈر ہے، اور اس احساس کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے آج کے زمانے میں تو کون سمجھے گا؟ بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے، آزما کے دیکھو، اتنا دور بھاگتا ہے کہ نہیں؟ آپ سڑک پہ چل رہے تھے، ایک کالا کالا پھٹارا سانپ ناگراج سامنے آ گئے، کیا کرو گے؟ ہاتھ میں ڈنڈا ونڈا کچھ نہیں ہے، بھاگو گے۔ کیا کرو گے؟ پیچھے والے بولو کیا کرو گے بھائی؟ بھاگو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ گھر میں بیٹھے تھے، اچانک جو ہے انفلوژن ہوا، گیس کا سلنڈر دگا، گھر میں آگ لگ گئی، کیا کرو گے آپ؟ بھاگو گے، فرض ہے بھاگنا۔ کیوں؟ یہ کون بھگا رہا ہے؟ ڈر بھگا رہا ہے، خوف بھگا رہا ہے۔ تو بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے، توجہ چاہوں، اللہ کرے یہ جملہ ضائع نہ ہو، بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے، اتنا، ادھر والے بولو اتنا دور بھاگتا ہے۔ لیکن صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے جتنا ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ وہ قیمتی انمول ڈر ہے کہ جتنا تم ڈرتے جاؤ گے اتنی تیزی سے آگے بڑھتے جاؤ گے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، انفارچونیٹلی،
کہ ہم نے سب سے ڈرنا شروع کر دیا کیونکہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کے من میں شاید کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہو، ورنہ ہم سب سے ڈرتے ہیں سوائے اللہ کے. ہماری لائف اسٹائل یہی ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زمزم بھی پیو شراب بھی پیو. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پسینہ بہا کے محنت کر کے دہاڑی بھی کماؤ اور اوپر سے حرام کاری بھی کرو. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ خانقاہ میں بھی جاؤ بتکدے میں بھی جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ حلال بھی کماؤ حرام بھی کماؤ، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسا ڈرو، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، ایسا ڈرو کہ 24/7 اراؤنڈ دا کلاک تمہارے دل میں یہ خیال گردش مارتا رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا. بس یہی ہم بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا، یہی بھول گئے. ہمارے چلنے کو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. You can hide anything from anyone, but you cannot hide anything from Allah. اللہ سے تم کچھ نہیں چھپا سکتے. تم چلو تو تمہارا چلنا اللہ دیکھ رہا ہے، بولو تو بولنا اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھو تو دیکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، کھاؤ تو کھانا اللہ دیکھ رہا ہے، سو تو سونا اللہ دیکھ رہا ہے. 24/7 whatever you do Allah is watching you. وہ دیکھ رہا ہے. پھر بھی ہم الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مانتے نہیں. آج احمد آباد والوں ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ہم جانے نہیں بلکہ مانیں اس بات کو. میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگ لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے یہ خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج العلماء شہزادے حضور غازی ملت. واہ واہ. بڑی معذرت کے ساتھ جو لوگ بڑی نعرے والی تقریریں سننے پسند کرتے ہیں اور اسی میں مست رہتے ہیں، ان کو میں یوٹیوب کی دعوت دے دوں گا. آج کچھ قوم کا درد بیان کرنے بیٹھا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ درد جو ہے آپ سب کا ہمدرد بن جائے. پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر تیرا یہ عقیدہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو نہیں دیکھ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تو ابھی صرف بندہ ہے. کیا ہے؟ لیکن اب تو بھی دیکھنے لگا. اب تو بندہ نہیں، بندہ نواز ہے. وہ دیکھ رہا ہے، یعنی تو ابھی مانگنے والا سوالی ہے. تو دیکھنے لگا، اب تو مستغیث نہیں غوث ہے. وہ دیکھ رہا ہے، یعنی تو خادم ہے خادم. تو دیکھنے لگا، اب تو جماعت کا مخدوم ہے. ذرا سوچو کہ اگر یہ ایمان راسخ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا تو شراب کی بوتل کو کوئی ہاتھ لگائے گا؟ جیسے ہی ہاتھ لگاؤ گے اندر سے آواز آئے گی بوتل توڑ دے، اللہ دیکھ رہا. جیسے تیرے قدم گناہ کی طرف بڑھیں گے اندر سے دل بولے گا پیر کو روک لے، اللہ دیکھ رہا. جیسی تیری نگاہیں بہکیں گی تیرا ایمان اندر سے بولے گا پلکوں کو جھکا لے، اللہ دیکھ رہا. لیکن ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ بس مسلمان ہیں، باقی اللہ کی مہربانی پر سب کچھ. یاد رکھنا احمد آباد کے غیور مسلمانوں، اللہ ماشاءاللہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے وجود سے کائنات کا وجود ہے. میں ان نفوس قدسیہ ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. مگر ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے. جی دادا مسلمان ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں.
اور کوئی خاص بات نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ